الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه معزز حاضرین مجلس دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی عبادت کے لیے قبول کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہے اور اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے قبول کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس توفیق پر اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بندہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اللہ اپنی عبادت کے لیے قبول کرتا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ جس سے اللہ اپنی عبادت کے لیے قبول کر لے اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ الحمدللہ اس مادی دور میں، اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے قبول فرما لے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک بہت ہی پیارے مہینے کا تذکرہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس آیت میں اللہ نے بہت سارے خوبیاں بیان فرمائی۔ ایک اس مبارک مہینے کا تذکرہ فرمایا شہر رمضان الذی، آگے کیا فرمایا؟ انزل فیہ القرآن۔ ایک اس رمضان کے مہینے کی بہت ساری برکات ہیں، تمام مہینوں کا سردار اور انتہائی اہمیت کا حامل رمضان کا مہینہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی اہمیت کا پتہ ہمیں اس وقت چلے گا، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتے اور یہی شوق ہوتا کہ یا اللہ پورا سال رمضان، پورا سال تیرے لیے روزے رکھتے، پورا سال تیری رحمت برستی رہتی۔ تو اس حدیث سے رمضان کی اہمیت کا پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق اور دل کی کتنی محبت ہوتی رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ سارا سال اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ سارا سال ہی رمضان بنا دیتے۔ لیکن اس امت پر بھی نظر تھی، میری امت ایک مہینہ روزہ نہیں رکھتی کہ پورا سال کیا رکھے گی۔ بہت ساری آسانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بھی اللہ سے مانگی کہ اللہ میری امت پر بہت زیادہ مشقت نہ ڈال۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی
آپ قوم کا واقعات پڑھیں، قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، تقریباً 36 بار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا قرآن میں۔ واحد پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کی قوم کا اللہ نے قرآن میں 36 بار تذکرہ کیا۔ یا بعد میں تفسیر پڑھے گا یا علماء سے پوچھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس قوم کا بار بار کیوں تذکرہ کیا۔ کیونکہ اللہ اس امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ نے نعمتیں بھی بہت عطا کی، ان کو جنت سے کھانے ان کے لیے آتے، فوراً موسیٰ علیہ السلام سے دعا قبول کروا لیتے تھے، اور نخرے پہ نخرے، لیکن ان کی توبہ آپ کو پتہ کیسے قبول ہوئی؟ اللہ نے یہ حکم دیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو کہہ کہ فلاں میدان میں چلی جائے اور ایک دوسرے کو قتل کرے، پھر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ ایک وقت میں کتنے ہزار لوگ یعنی کہ ایک دوسرے کو انہوں نے مارے، جو اللہ کی طرف سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توبہ قبول ہونے کی یہی طریقہ تھا۔ اس میں ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کیسا طریقہ، یہ اللہ کا امتحان تھا کہ کیا یہ میرے لیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کہ میں نے ان کے لیے اتنی نعمتیں عطا کی، ان کو جنت سے کھانے آئے، بیٹھ کے کھاتے تھے، کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میدان میں فلاں میدان میں چلے جاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کرو، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور ہماری توبہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم مسجد میں جائیں اور جا کے قرآن پڑھیں یا نفل پڑھیں یا کوئی عبادت کریں اور اللہ سے دعا کریں پھر ہماری توبہ قبول ہوگی، نہیں، کوئی شرط نہیں عبادت کی توبہ میں۔ صرف اللہ نے اتنا فرما دیا کہ دل سے نادم ہو جاؤ، اگر کوئی گناہ کیا ہے چاہے گھر میں ہو چاہے جس جگہ بھی ہو، دل میں تمہارے یہ ندامت آ جائے کہ یا اللہ میں نے گناہ کر لیا، تم معاف فرما دے، 2 سیکنڈ میں آپ کی توبہ قبول۔ یہ ہے فرق موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اور اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گناہ کرتی تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب میں مبتلا کر دیتا، ان کے چہرے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اگر جھوٹ بولتا تو اس کے چہرے پر لکھ دیا جاتا، وہ اللہ کی طرف سے ہی لکھا ہوتا، وہ جتنی مرضی کوشش کر لے وہ نہیں مٹتا تھا۔ کوئی اور گناہ کرتے اللہ نے سور بنا دیا، بندر بنا دیے۔ تو اللہ نے اس امت پر بہت ساری مہربانیاں کی، اور کس کے صدقے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیغمبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ان کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ سب کچھ خود برداشت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، حیران رہ جائیں گے۔ خود بھوک برداشت کی، خود مشقتیں برداشت کی، خود تکلیفیں برداشت کی، خود ہر ظلم برداشت کیا کفار کا، لیکن اپنی امت کے لیے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ میری امت کو کبھی فقر میں مبتلا نہ کرنا۔ یہ اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ میری امت کو کبھی فقر میں مبتلا نہ کرنا، میری امت کبھی بھوک سے نہ مرے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال دیکھا، 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں بھی نہیں جلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بھی، صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی پڑھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں، حضرت علی کی زندگی پڑھیں، لیکن اپنے امت کے لیے اللہ سے سب کچھ مانگے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کی قوم جب گناہ کرتی تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتے۔ جب یہ خبر اب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی کہ پہلی امتوں کا تو یہ حال ہوتا تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، مصلی بچھا دیا، رو رو کر اللہ سے مانگ رہے، یا اللہ میری امت کے لیے مہلت دینا،
یا اللہ میری امت کو دنیا میں ذلیل نہ کرنا، میری امت کو دنیا میں دنیا داروں کے سامنے گناہوں کی وجہ سے ذلیل نہ کرنا، یا اللہ توبہ کی توفیق دینا، دنیا میں عذاب مبتلا نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے 3 دن تک لگاتار اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نہ کھانا کھایا نہ کچھ پیا، صحابہ پریشان کہ اللہ کے پیغمبر کو کیا ہو گیا، کسی سے بات نہیں کر رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلتے بالکل نماز کے وقت، آتے سیدھا مصلی پہ نماز پڑھا کر فوراً اپنے حجرے میں چلے جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کوشش کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنے کی، اب وسلم نے بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، حضرت عثمان، حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ نے کوشش کی کہ اب وسلم سے پوچھیں یا رسول اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم سے کوئی خطا ہو گئی، آپ ہم سے کیوں نہیں بات کر رہے، لیکن آپ وسلم خاموش تھے۔ آخر صحابہ چل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے کہ آپ ہی جائیں، اللہ کے پیغمبر آپ سے یہ بات کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور ادھر اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے جبریل علیہ السلام کو، اے جبریل میرے پیغمبر کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ میرے پیغمبر آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی، آپ کی امت کے پورے فرد، پوری امت گناہوں میں مبتلا رہے، کوئی میری عبادت میں مصروف نہ رہے، اتنے گناہ کریں کہ آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دیں، میں کبھی ان پہ عذاب نہیں نازل کروں گا اور کبھی ان کو دنیا داروں کے سامنے ذلیل نہیں کروں گا، بشرطے کہ یہ اپنے آپ کو خود ذلیل نہ کریں، اپنے گناہوں کو خود لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، میں ان کے گناہوں پہ پردہ پوشی ڈالوں گا، لیکن ایک شرط، مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لیں، میں پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور ادھر جبریل علیہ السلام عرش سے زمین پر آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے جبریل علیہ السلام آ کے خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے دستک دیتے ہیں، آپ وسلم خود دروازہ کھولتے ہیں اور آ کے صحابہ کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض نہیں تھا، مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ فکر تھی کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے دنیا میں نے اللہ سے تمہارے لیے دعا کی کہ اللہ میری اس گناہگار امت کو توبہ کی توفیق دینا، مرنے کے وقت تک ان کو مہلت دینا، دنیا میں ان کو ذلیل اور پریشان اور رسوا نہ کرنا۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور آج ہم اس دعا کے بدلے کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اور اس دعا کا مطلب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ پہلی امت پر جب عذاب آتا، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پوری امت ختم، وہی لوگ بچے جو مسلمان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پوری امت ختم، وہی لوگ بچے جو مسلمان تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر آگ کا عذاب آیا، وہی لوگ بچے جو مسلمان تھے اور پیغمبر کی بات مانتے تھے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، انفرادی آئے گا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ سمجھ جاؤ اللہ کے سامنے توبہ کر لو۔ اجتماعی عذاب آتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ زلزلہ آیا، بہت سارے لوگ مر گئے، کہیں کس جگہ ظلم ہوا، بہت سارے لوگ مر گئے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے، انفرادی ہے، اجتماعی نہیں۔ اب سلم کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب سے بچانا، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا قیامت تک۔ اس امت کو اللہ نے مہلت دی ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، اور یہ جو واقعات پیش آتے ہیں دنیا میں، یہ بھی اللہ
ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کہ سنبھل جاؤ میرے بندوں، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، آج جو بندہ مرا ہے اس کو دیکھ لو، کل آپ کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس امت پر بہت بڑی بڑی نعمتیں نازل فرمائی، اور خاص طور یہی نعمت جو توبہ کی۔ کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، اس رحمت کے مہینے میں اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، ہر وقت توبہ قبول ہوتی ہے، ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آج صبح میں تعلیم کروا رہا تھا، ایک حدیث میں نے پڑھی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہر دن اور رات ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے قیدی آزاد کرتے ہیں ہر رات اور دن۔ تو ہمیں تو اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے، رمضان کی اتنی قیمتی گھڑیاں ہیں، شاید یہ ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی دعا قبول ہوگی، ہر رات دن شاید آپ دعا کریں، دن میں آپ کی دعا کوئی نہ کوئی قبول ہو جائے، رات کو دعا کریں، رات کو دعا قبول ہو جائے، تو آپ یہ رمضان کے مہینے میں کتنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں اللہ سے؟ 30 دن ہیں، تو آپ اللہ سے بہت کچھ مانگ سکتے ہیں۔ یہ نہیں صرف اپنے لیے مانگے، سب مسلمانوں کے لیے مانگے۔ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، اور فرشتے کو یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگے اور اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ میرے مسلمان بھائی کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ میرا فلاں مسلمان بھائی مصیبت میں ہے، پریشانی میں، یا اللہ ان کی مصیبتیں پریشانی دور فرما۔ تو یہ مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، ادھر فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ یہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، یا اللہ وہ تمام دعائیں اس کے لیے قبول فرما۔ اللہ فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگتا ہے، تم اس کے لیے مانگ۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں، کیونکہ کسی مسلمان بھائی کے لیے مانگنا اللہ کو کتنا زیادہ پسند ہے۔ آپ بندے ہو کر دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں آپ کے لیے۔ تو رمضان کی ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے، یہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ یہ نہیں کہ صبح تہجد کے وقت 2 نفل پڑھیں گے، 4 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، نہیں، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں دن میں، ہر نماز کے وقت آپ 2-4 منٹ نکالیں، ضروری نہیں کہ آدھا گھنٹہ لمبی دعائیں مانگی جائیں۔ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ہر نماز کے وقت، نماز کے بعد امام صاحب تو آپ کو مختصر دعا کرائیں گے، کیونکہ امام صاحب تو سب کو دیکھتے ہیں، کسی نے کام کے لیے جانا ہوتا ہے، تو امام صاحب تو آپ کو مختصر نماز کے بعد دعا کرائیں گے، دعا ختم، لیکن آپ اس کے بعد 2-4 منٹ اور دعا مانگے اللہ سے۔ روزانہ کی ایک ترتیب بنا لیں، ہر نماز کے بعد 2-4 منٹ، ہر نماز کے بعد 2-4 منٹ، انشاءاللہ اس 2-4 منٹ میں آپ کتنی دعائیں قبول کروا لیں گے اللہ سے، اور آپ اللہ کے کتنے قریب ہو جائیں گے۔ ایک اور آپ کو حدیث سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، ممبر کے 3 سیڑھی ہوتی ہیں، میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھ، پہلے صحابہ کو متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ قریب ہو جاؤ، تمام صحابہ قریب ہو گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تمام صحابہ پریشان ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آج عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، نماز کے بعد صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آج ہم نے ایسا عمل دیکھا آپ کے اندر جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ سنو میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس وقت میں منبر پر چڑھ رہا تھا جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے، اور جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی، 3 آدمیوں کے لیے بد دعائیں کی۔ پہلی بد دعا یہ، میرے بھائیوں باتوں میں بہت قیمتی باتیں ہیں،
میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، آپ اپنی باتوں میں مصروف نہ رہیں، ناراض بھی نہ ہونا، ہاں میری بات توجہ سے سنیں۔ آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور فرمایا، جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرائی، اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرایا، اس نے اپنی توبہ اللہ کے سامنے نہ ظاہر کی، اس شخص کے لیے جبریل علیہ السلام نے ہلاکت کی بد دعا کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مہلت دیجیے، نہیں، فرمایا آمین۔ آپ خود اندازہ لگائیں اس بد دعا کی بارے میں کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تمام فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں۔ اس بد دعا کی سختی میں کوئی انتہا نہیں۔ فرشتے کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، فرشتے کی دعا یا بد دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتے۔ تو جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار بد دعا کر رہے ہیں، اور تمام کائنات کے پیغمبر، تمام انبیاء کے سردار، اور اس کے جواب میں آمین کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی سخت بد دعا ہے اس کے لیے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کی قدر نہ کی، اس نے روزے نہ رکھے، اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائی، اللہ کے سامنے اپنی توبہ نہ کی، اس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی۔ میرے بھائیوں بہت سخت بد دعا ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ مجمع کے اندر کوئی ہمارے لیے بد دعا کرتا ہے، اللہ سے یہ بد دعا کرے یا اللہ یہ رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس کی بد دعا قبول نہ ہو جائے۔ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس سے صلح کریں گے، اس کے پاس جائیں گے کہ یار میرے لیے بد دعا نہ کر، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری طرف سے کوئی تکلیف ہوئی۔ تو وہاں تو اللہ کے پیغمبر بد دعا کر رہے ہیں، جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا میں ہم نہ شامل ہو جائیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا۔ کتنے ہمارے دوست، رشتہ دار، علاقے والے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے لیکن آج نہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے، لیکن اللہ نے پھر ہمیں اس رمضان کے لیے قبول کیا تاکہ میرے بندے توبہ کر کے جب میرے پاس پہنچے تو بالکل صاف اور پاکیزہ ہوں۔ تو رمضان کی قدر کریں، رمضان کی عزت و احترام کریں۔ اور دوسری بد دعا کیا کی تھی؟ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ممبر کی دوسری سیڑھی پر، تو پھر جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک ہو، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، جس مجلس میں تذکرہ ہو، چاہے آپ خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، مجلس میں ہیں، اکیلے ہیں، جس جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، یا آپ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا چاہیے۔ درود شریف آپ ضرور پڑھیں۔ جب آپ درود شریف پڑھیں گے، ایک درود شریف پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھتا، مجھے درود شریف کا ہدیہ نہیں بھیجتا، اس کے لیے ہلاکت۔ تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے اور بالکل سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری بد دعا کیا کی؟ جبریل علیہ السلام نے تیسری بد دعا یہ کی تھی کہ اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا،
والدین کو بڑھاپے میں پایا یا والدین میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس نے اپنے والدین کی اتنی خدمت نہ کی کہ والدین اس سے راضی ہو جائیں، اور اللہ سے انہوں نے اتنی دعائیں نہ کی کہ اپنے بیٹے کو اپنے اولاد کو جنتی بنا جائیں، اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ اس طرح آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس نے اپنے والدین کو دنیا میں راضی نہ کیا وہ جہنمی ہے۔ جس سے والدین ناراض ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک ناراض ہے، اس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو تکلیفیں دی، والدین کو پریشان کیا، والدین کی خدمت نہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ وہ ہلاک ہو جائے، اس کے لیے بربادی ہے، وہ شخص جہنمی ہے جس سے والدین ناراض ہیں۔ جس سے والدین راضی اس سے اللہ راضی، جس سے والدین خوش اس سے اللہ خوش۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ بالکل نماز نہیں پڑھتا، گناہگار ہے، ہر وقت گناہ میں مصروف ہے، لیکن وہ والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین اس سے خوش ہیں، والدین اس سے راضی ہیں، میں کہتا ہوں وہ جنتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ سب جنتی ہے جس سے والدین راضی ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیں گے، لیکن جو بندہ حقوق العباد ادا نہیں کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، والدین کے حقوق ادا نہیں کرے گا، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص، آپ کو واقعہ سناتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تیرا فلاں شخص جنت میں ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے براہ راست بات کیا کرتے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا کہ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، کوہ طور پر جا کر اللہ سے براہ راست گفتگو کرتے تھے۔ تو ایک دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، فلاں علاقے میں فلاں شخص ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا، تیرا دوست ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ شخص کون ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں کسائی، اس کے فلاں جگہ دکان ہے گوشت کی، وہ صبح آپ کی اپنی دکان کھولتا ہے، گوشت بناتا ہے، وہ کسائی آپ کا جنت میں ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ نے کسی نمازی کا نام نہیں لیا، اللہ نے کسی ولی کا نام نہیں لیا، ایک کسائی ہے جو صبح اپنی دکان کھولتا ہے، سارا دن گوشت بیچتا ہے، شام کو چلا جاتا ہے دکان بند کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی کہ میں دیکھوں اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند ہے، اور اللہ نے اس کو اس نیکی کی وجہ سے میرا جنت میں ساتھی بنا دیا۔ میرے بھائیو یہ بات غور سے سننا، موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پہ چلے گئے، صبح سارا دن اس کے ساتھ بیٹھے، اور یہ نہیں بتایا کہ میں موسیٰ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اس کسائی کو بھی معلوم نہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سارا دن ساتھ بیٹھے دیکھتے رہے کہ یہ کون سی نیکی کرتا ہے، سارا دن دیکھا، کوئی خاص نیکی نظر نہیں آئی۔ پھر کہا کہ میرا شوق ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں رات۔ وہ کسائی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کی جو حسب توفیق میری طاقت ہے جتنی آپ کی خدمت کروں گا۔ ساتھ چل دیے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس وقت گھر میں جا کے دیکھا اس کسائی کی ایک بوڑھی ماں ہے، صبح جب دکان پہ جاتا تھا اس کی خدمت کرتا تھا مکمل، ان کو کھانا کھلانا اپنے ہاتھ سے، کے لیے اس کی ماں گھر تھے، اپنی ماں کو صبح کپڑے پہناتا، صاف صفائی کرتا، گھر کی صفائی کرتا، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو کھانا بنا کر کھلاتا، اور پھر چلا جاتا سارا دن اپنی دکان پہ کام کرتا، پھر اچھا سا گوشت لاتا، گھر میں آ کے شام کو کھانا بناتا، اور پھر اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو کھلاتا، اور اس کے بعد اس کی ماں دعا دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں
جب آدمی وہ کسائی شام کو جب گھر آیا اور اپنے ہاتھوں سے اس نے کھانا بنایا، اپنی ماں کو کھلایا، اور ماں نے جب کھانا کھانے کے بعد اور اس کو یہ دعا دی کسائی کو، یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھ بنا۔ اللہ نے ماں کی اس دعا کو قبول کیا۔ ماں کی خدمت کا یہ نتیجہ ہے، جس نے ماں کو راضی کر لیا، والدین کو راضی کر لیا، وہ جنتی ہے۔ اب یہ کسائی نمازی نہیں تھا، کوئی خاص عبادت بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی ماں کی خدمت دل سے کرتا، کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، دل سے ماں کی خدمت کرتا اور اپنی ماں کی دعائیں لیتا۔ اور ماں کیا دیتی، دعا کیا دیتی، یا اللہ میری بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنانا۔ اور اللہ نے دنیا میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ فلاں شخص تیرا جنت میں ساتھی ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کر جاؤ، والدین کو راضی کر جاؤ۔ ہمارے اکثروں کے والدین اس وقت پاکستان میں ہیں یا اور کسی جگہ ہیں، یہ ضروری نہیں کہ والدین کی خدمت پاؤں دبا کے کی جائے، والدین کی خدمت سر میں تیل لگا کے کی جائے۔ اگر قریب ہیں تو خدمت پاؤں دبا کے کرو، سر میں تیل لگا کے کرو، لیکن اگر پاس نہیں تو ان کی آپ ان کے پاس پیسے بھیجیں تاکہ وہ اپنی دوائی ٹائم پر لے سکیں، اپنی ضروریات اپنے وقت پر پوری کر سکیں۔ یہ نہیں کہ اگر یہاں ہم ڈالر کمائیں اور ہمارے والدین وہاں اپنے پیچھے اپنی دوائی کے لیے بھی ترس رہے ہوں، کھانے کے لیے بھی ترس رہے ہوں، لوگوں کے تانے سہ رہے ہوں، ہماری بیویوں کے یا ہمارے اور رشتہ داروں کے تانے سہ رہے ہوں، یہ بہت بڑی خرابی ہوگی۔ اپنے والدین کی خدمت کرو، چاہے جس طریقے سے بھی کرو، والدین کو راضی کر جاؤ، والدین کو خوش کر جاؤ، اللہ انشاءاللہ دنیا میں تمہیں جنتی بنا دے گا۔ اگر کسائی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتا سکتا ہے کہ وہ کسائی جنتی ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی بنے گا، ہم تو پھر بھی اس پیارے پیغمبر کی امت ہیں۔ اللہ نے اس امت کو تمام امتوں پر افضل بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اشرف الامت بنایا۔ اگر ہم اپنے والدین کو راضی کر جائیں گے تو کیا اللہ ہمارا تذکرہ دنیا میں نہیں فرمائیں گے؟ ہمارا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں نہیں فرمائیں گے؟ ہمارا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوگا کہ اے میرے پیغمبر تیرا فلاں امتی اپنے والدین کی اتنی خدمت کرتا ہے، اس سے والدین راضی ہیں، اس سے والدین خوش ہیں تو میں خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ بھی ضرور اللہ کے پیغمبر کے سامنے کریں گے روز مبارک کے اندر۔ تو میرے بھائیوں اپنے والدین کو راضی کر جاؤ، کبھی والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرو، کبھی والدین کے سامنے سختی کے ساتھ پیش نہ ہو۔ والدین چاہے آپ کو جتنا مرض سخت الفاظ سے بلائیں، گالیاں دیں، سخت الفاظ کہیں، چاہے جوتے بھی ماریں، لیکن آپ کے دل میں والدین کے بارے میں کوئی ذرا برابر بھی اگر کوئی نفرت یا اور کوئی بات آ گئی تو آپ کے لیے بربادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ مسلمان جہاں بھی ہیں مظلوم ہیں، جہاں بھی ہیں ظلم کا شکار ہیں، جہاں بھی ہیں مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ چیچنیا ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، جتنے بھی یہ ممالک ہیں ہر جگہ مسلمان کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جس وقت بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ خوب مسلمانوں کو کچلتے ہیں اور اتنا ظلم کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فلسطین میں آپ دیکھیں وہاں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اب تو عرب میں شروع ہو گیا ہے۔ کچھ دن پہلے ریاض شہر میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوا، کتنے نمازی شہید ہو گئے، اس کے بعد پھر کچھ دن بعد پھر مسجد کے باہر دھماکہ ہوا، اب تو عرب کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے۔
فلسطین میں دیکھیں کتنے ہماری مائیں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے۔ چچنیا کے اندر دیکھیں کتنے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، کتنے بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچے تو ہر کسی کے سانجے ہیں، چاہے وہ کافر کا ہو یا مسلمان کا، لیکن ان ظالموں کے دل میں اتنا بھی رحم نہیں کہ یہ بچہ ہے، صرف وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، ذبح کر دیتے ہیں، سروں میں گولیاں مارتے ہیں۔ اب موجودہ آپ برما کو دیکھ لیجئے، آج صبح میں ساتھی مجھے فیس بک پر تصویریں دکھا رہا تھا تو میرا دل نے کیا، 2-4 تصویریں میں نے دیکھی تو میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے۔ اتنا ظلم، قصور کیا ہے؟ کیا قصور ہے؟ وہ چور ڈاکو نہیں، وہ باغی نہیں، قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، قصور یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، نعوذ باللہ ننگا کر کے ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اتنی گندی گندی ان ظالموں نے تصویریں بنائی ہوئی تھی، جس چھاتی سے ہم نے بچپن میں اپنی ماں کے سینے سے دودھ پیا، ان ظالموں نے ان کو بھی کاٹ دیا، انتہا کر دی ظلم کی۔ اور کتنے لوگ ندیاں، خون کی ندیاں چلا دی۔ آپ تو فیس بک دیکھتے ہیں، یا اکثروں کے پاس فیس بک ہوگی، روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور وہ ہمارے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ تصویریں چوری بنائی گئی ہیں، نہیں، انہوں نے خود بنا کر، ویڈیو بنا کر فیس بک میں ڈالا ہوا ہے، اور ہمیں وہ تصویریں لانتے دے رہی ہیں کہ مسلمانوں کہاں گئے تم؟ وہ دن بھی دیکھو کہ ایک لڑکی نے، انڈیا کے اندر ایک لڑکی نے یہ کہا تھا کہ کہاں گئے مسلمان کہ جس نے میری عزت کی حفاظت نہ کی۔ تو محمد بن قاسم نے ایک لڑکی کی آواز سے کتنے علاقوں کو فتح کیا، کتنے کافروں کو تحقیق کر دیا، اور بتا دیا کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں۔ آج ہمارے دل میں کیا ذرا برابر بھی تھوڑی بھی غیرت آتی ہے جب ہم ان تصویروں کو دیکھتے ہیں؟ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ مسلمان ہم سے رو رو کے دعا التجا کر رہا تھا، معافی مانگ کر، ہماری مدد کرو، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن کوئی اسلامی ملک، چاہے وہ سعودیہ ہے یا پاکستان ہے، کوئی بھی ملک ہے، کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک بیان دے دیا، 2 دے دیے، اپنی کرسی کے لیے تو 6 مہینے بھی احتجاج ہو سکتے ہیں، اپنی کرسی کے لیے تو 10 مہینے بھی احتجاج ہو سکتے ہیں، اپنی نوکریوں کے لیے تو کتنے دن احتجاج ہو سکتے ہیں، کتنے دن دکانیں بند ہو سکتی ہیں، کاروبار بند ہو سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان ماں کے لیے یا بہن کے لیے یا مسلمان بچوں کے لیے کسی ملک میں بھی کسی آدمی نے ایک دن احتجاج کیا ہو، ایک دن دکانیں بند ہوئی ہوں، کسی سیاسی آدمی نے اپنی جماعت کو کسی بازار میں لے کر کھڑا کر ہو کہ آج ہم احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں ملک میں اسلامی بھائیوں کو قتل عام ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان ماؤں کو، بہنوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب کرسی کے لالچی ہیں، جو بھی جماعت ہے سب کرسی کے لالچ میں ہے۔ کسی کو یہ غرض نہیں کہ ہم مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کریں گے، کسی کو یہ غرض نہیں کہ ہم مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کریں گے۔ سب کو پیسے، کرسی، لالچ، بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی ہماری طاقت ہے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کو پتا ہے کہ اس کی کتنی طاقت ہے، کم از کم ہم اللہ سے یہ دعا تو کر سکتے ہیں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے لیے کتنا مانگتے ہیں۔ جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہے، چچنیا میں ہے، برما میں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، کتنے لوگ ہیں جو ظلم کا شکار ہیں، لیکن میں شرط سے کہتا ہوں اس مجمع میں 2-4 آدمی ہوں گے جو دل سے دعا کرتے ہوں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بہنوں کے لیے، اپنے مسلمان ماؤں کے لیے، اپنے مسلمان بچوں کے لیے۔
2 4 آدمی ہوں گے، لیکن اب اپنے لیے ہر وقت مانگتے ہیں اللہ سے، یا اللہ میری پریشانیاں کم کر دے، میرے کاروبار میں برکت دے دے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت والے دن آپ اندازہ لگائیں، جب اس 2 سال کے بچے نے 1 سال کے بچے نے آپ کا گریبان پکڑ کر کہا کہ آپ کہاں تھے جب ہمیں قتل کیا جا رہا تھا، ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے گلوں کو کاٹ دیا گیا، ہمیں ذبح کر دیا گیا۔ ہماری ماؤں بہنوں نے اگر ہمیں قیامت والے دن ہمارے گریبان پکڑ لیے کہ اے مسلمان بھائیوں تم اس وقت کہاں تھے جب ہمیں سریعام ننگا کر کے قتل کیا گیا، ہماری عزتوں کو سب کے سامنے لوٹا گیا، تو کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ تو اللہ سے مانگ جائیں، ان مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی ہیں، چاہے فلسطین میں ہیں، چیچنیا میں ہیں، لیبیا میں ہیں، برما میں ہیں، یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرما۔ یہ آج سے آپ ارادہ کر لیں کہ جب بھی اپنے لیے دعا مانگیں گے انشاءاللہ ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں گے، شاید ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ظلم کی انشاءاللہ ایک دن انتہا ہے، ظلم کی انتہا ضرور ہے۔ فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کیا۔ فرعون نے، جب فرعون کو پتا چلا کہ ایک بچہ آئے گا جو میری سلطنت چھینے گا، تو اس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا۔ میرے بھائیوں 70,000، لیکن آخر میں ایک دن اللہ کی پکڑ آئی، اللہ نے سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا۔ جو فرعون انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب کا رب ہوں، سب کا خدا ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، اللہ نے ایک دن سب کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کیا اور اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ اللہ انشاءاللہ ظالموں کو ایک دن سب کے سامنے تباہ و برباد کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جانوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں گے، لیکن کم از کم ہمیں تو مانگنا چاہیے اللہ سے، ہم تو اس رجسٹر میں اپنا نام لکھا لیں کہ جس میں ان لوگوں کا نام لکھا جائے کہ جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگا، جنہوں نے اپنے مسلمان ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے مانگا۔ شاید ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ہمیں معاف فرما دے اور ہماری نجات فرما دے، اور وہ مائیں اور بہنیں ہم سے خوش ہوں کہ یا اللہ ان لوگوں نے دل سے ہمارے لیے دعائیں کی تھیں۔ اب وہ تصویریں دیکھیں تو آپ تو حیران رہ جائیں گے، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ زندہ آدمی کا بازو کاٹ دیا جائے، زندہ آدمی کے گال کاٹ دیا جائے، زندہ آدمی کا گوشت کاٹ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بچے کی تصویر کو میں نے دیکھا، وہاں اس کے لیے ایک طرف اس نے کاٹ دیا اور ابھی بچہ زندہ ہے، رو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں دعا کریں ان سب مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائے، اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے اور ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ کچھ آپ کا وقت زیادہ لے لیا، معاف کرنا، وما علینا الا البلاغ۔